حسد اگر آ گیا نا بیچ میں، آپ مردار خور کوے کی طرح نجاست پہ بیٹھ جائیں گے. بعض لوگوں کے اندر بائی نیچر اس کا شکار ہوتے ہیں، حسد کا. ان میں تنگ نظری ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا جو عشق میں، جو اپنے عشق میں اپنے آپ کو روک لے، مثلا کسی کو کسی سے عشق ہو جائے، عشق مجازی، اور وہ اپنے آپ کو روک لے اور اپنی پاکیزگی کو بچا لے. خان مانہا از حسد گردد خراب، باز شاہی از حسد گردد غراب. کتنی زبردست بات فرمائی. فرماتے ہیں خان ماں جو ہے نا، یہ خان و مان ہے اصل میں، گھر بار مراد ہے، گھر بار. اس کا مخفف ہو گیا خان ماں. تو خان مانہا از حسد گردد خراب، سارا گھرانہ حسد سے خراب ہو جاتا ہے. اندر کا سارا گھرانہ جو بھی بتایا ہم نے، ساری قوتیں سب فاسد ہو جاتی ہیں، اور اندر انسان کا حال بالکل دگرگوں ہو جاتا ہے. اور کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسے باز شاہی از حسد گردد غلاب، جیسے کوئی شاہی باز ہے. اب ہمارا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے شاہی باز تھے ہم، بادشاہ کا باز جو آزاد فضا میں شکار کے لیے بھیجا جائے، حسد کی وجہ سے مردار خور، نجاست خور کوا ہو جاتا ہے. وہ کوا جو نجاستوں میں بیٹھے رہتا ہے، زمین پہ نجاستیں کھاتا رہتا ہے، مردار ڈھونڈتا ہے. اس کی کیا ہے؟ کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا. جب منہ کھولتا ہے، آواز نکالتا ہے تو بے سری، رنگ دیکھو تو سیاہ، شکل دیکھو تو بدصورت، کوئی محبت نہیں کرتا. اور کھاتا کیا ہے؟ مردار، کوئی پالے گا نہیں کبھی. اب آپ تھے باز شاہی حسد سے پہلے، آپ کے اندر عقل، قوت، خرد، صلاحیتیں، آپ کی بڑی اچھی اچھی سوچیں، فکری پروازیں، یہ بڑے بڑے علوم اور حکمتوں کی دلدادہ تھیں حسد سے پہلے. علوم عالیہ اور اسی طرح بڑی اعلیٰ حکمتیں اور اسرار ربانی اور روحانی ترقیاں، عروج و بلندیاں، اس کو آپ چاہتے تھے اور اس کی طرف آپ محو پرواز تھے. اللہ اکبر. حسد اگر آ گیا نا بیچ میں، آپ مردار خور کوے کی طرح نجاست پہ بیٹھ جائیں گے. جا کے اتنا گرا دے گا آپ کو، بھول جائیں گے آپ بلندی اور عروج کیا ہے. آپ اوپر کا تصور بھول جائیں گے. حسد بالکل آپ کو اوپر نہیں دیکھنے دے گا، یہ زمین سے لے جا کے لگا دے گا. اتنی خطرناک چیز ہے جناب، اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اچھا، بعض لوگوں کی طبیعت و مزاج میں جبلی طور پہ حسد ہے. اب میں بڑے کام کی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. بعض لوگ جبلی طور پہ حاسد ہوتے ہیں، غریزی طور پہ، بائی دیئر نیچر، ود دیئر نیچر، وہ اپنے اندر حسد کی کیفیت پاتے ہیں. بعض لوگوں کے اندر حسد نہیں ہوتا، وہ فراخ دل ہوتے ہیں بائی نیچر. ان کی کنسٹرکشن ہی اسی طرح ہے، بس قدرتی، وہ ایسی مٹی سے بنے ہوئے ہیں جس میں فراخی ہے. وہ خاندانی ان کا موروثی ہے کہ فراخی ہے. بعض لوگوں کے اندر بائی نیچر اس کا شکار ہوتے ہیں، حسد کا. ان میں تنگ نظری ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ گھر میں کسی تنگی کے ماحول کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. گھر میں، خاندان میں، تربیت میں شروع سے ہی کسی محرومی کے نتیجے میں احساس محرومی، سینس آف فرسٹریشن وغیرہ یہ ہوتی ہے. کچھ خواہشیں، تمنائیں ہماری دبی رہ جاتی ہیں بچپن میں، پوری نہیں ہو پاتی. اس کے نتیجے میں وہ ملٹیپل ہو کر کے وہ اپنی شکلیں بدل کے حسد بن جاتا. اور پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اسی فطرت پر، اور کوئی ہمیں صحبت نہیں مل پاتی، کوئی ہمیں درس نہیں مل پاتے، کوئی ہمیں سبق نہیں مل پاتے، کوئی ماحول نہیں ملتا، تو ہم اسی نیچر پہ پروان چڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ ایک بڑی پکی پکائی سی صورتحال بن جاتی ہے. اب کیا کریں اور اس سے نجات کیسے پائیں؟
یہ آسان نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے جو اپنی نیچر میں حاسد ہو گیا ہے. ایسے آدمی کے لیے حسد سے بچنا بہت مشکل ہے. تو ایک کام کریں, وہ کام کریں کہ آپ کا یہ حسد, آپ کی یہ تنگ نظری آپ کو بام عروج پہ لے جائے. وہ کام کریں آپ کہ جو اس کے بغیر آپ شاید اتنی نیکی اور اتنا ثواب نہ کما سکتے جتنا اس کے ساتھ کما لیں گے. ہے نہیں عجیب و غریب بات؟ تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح کہ حسد کی اس آگ کو اندر اپنے برداشت کرنے کی کوشش کریں, اس کے مقتضا اس کے تقاضے پہ عمل نہ کریں, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیں. یہ چاہتا ہے کہ آپ کو مجبور کرے کسی کی برائی پہ, آپ برائی نہ کریں. یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کسی منفی کام پر اکسائے کہ آپ اس کے خلاف کوئی رد عمل کا اظہار کریں, آپ نہ کریں. بلکہ اس کے اگینسٹ آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں, برداشت کر کے اس کے اگینسٹ, اپنی طبیعت کے اگینسٹ, اپنی نیچر کے اگینسٹ کھڑے ہوں اور وہ چیز عمل میں لائیں جو اللہ کو پسند ہے. بس آپ نے بہت بڑا جہاد کر لیا. اب جس شخص نے اپنی اس حالت کے ساتھ جہاد کر لیا, یہی حسد کی آگ اس کو جلائے گی, مگر اس کی شیطانیت کو جلائے گی, اس کی نفسانیت کو جلائے گی, اور یوں وہ اس سے لڑ کے اپنے آپ کو فنا کر لے گا. اور رب کے لیے وہ ایک بڑی مجاہدے کے ساتھ اپنے رب کے لیے وہ کوشاں ہو جائے گا, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مجاہدہ کر کے اس کا قرب پائے گا. تو جو مجاہدہ کر کے اس کا قرب پائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیتا ہے. یہ کرنا پڑے گا اس کو. اس لیے فرمایا جو اپنے عشق میں اپنے آپ کو روک لے, مثلا کسی سے عشق ہو جائے, عشق مجازی, اور وہ اپنے آپ کو روک لے اور اپنی پاکیزگی کو بچا لے, اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے. اس حالت میں اگر یہ عاشق مجاز مر گیا تو شہید ہے, وہ شہید ہے. حدیث میں ہے یہ شہید ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو روکا, صبر کیا, کنٹرول کیا اور کوئی گناہ نہیں ہونے دیا, اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا. تو بھئی اسی طرح حاسد جو ہے وہ اپنے سے لڑنا سیکھ لے تو انشاءاللہ یہ حسد خود اس کا ایک ترقی کا زینہ بن سکتا ہے. ہر چیز سے خیر نکالی جا سکتی ہے. حدیث میں یہی آتا ہے, فرمایا ہر چیز سے خیر طلب کرو, ہر چیز سے, اگر آدمی سوچے اور ہمت کرے.